آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو، درود و سلام بھی پڑھ سکتے ہو۔ خالق و مالک، حامی و ناصر کی حمد و ثنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ عبس سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولی، یعنی چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہوئے اور منہ پھیر لیا۔ آباسا کا معنی زیادہ تر نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ترش روح ہوئے یا چیں بجبی ہوئی، دونوں لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، وتولا اور منہ پھیر لیا۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ تشریف لے آئے اور انہوں نے بلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑا اہم کام کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا کام، قرآن کریم پڑھنا بہت بڑی شان والی بات ہے، لیکن اس سے بھی افضل کیا ہے کہ قرآن کریم کو کی دعوت دی جائے، یعنی دین کی تبلیغ کرنا یہ زیادہ افضل و اولی کام ہے۔ اچھا، جب یہ تبلیغ کر رہے تھے وہ آئے، انہوں نے بلایا، اور محبوب کریم چونکہ اہم کام کر رہے تھے تھوڑی توجہ صحیح نہیں دی اور ادھر رخ کر لی، یعنی جو سرداران قریش تھے ان کی طرف۔ اب دیکھیں رب کریم کو یہ ادا، حالانکہ ساری بظاہر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی غلطی بنتی۔ کیسے کہ اب یہ پہلے جو کام کر رہے تھے وہ ختم کرتے تو پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ باری آتی ہے نا، ایسی بات۔ کیونکہ میں جیسے آپ کو بتایا، اور دوسرا قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ اپنے محبوب کو اونچی آواز سے آپ آواز نہیں دو، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ باہر بیٹھے رہتے تھے جب محبوب کریم، یہ اللہ نے سکھائے تھے نا سارے احکامات، اور صحابہ کرام نے آگے سب کو سکھائے تھے، تو یہ بظاہر انہی کی غلطی لگتی ہے، لیکن اللہ نے عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ کیا یہ بڑی غلطی تھی یا آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی تھی؟ بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غریب نواز بنا کر بھیجا تھا، اور ان کا مقصد ہی کیا تھا؟ جو ٹوٹے ہوئے دلوں والے غم زدہ لوگ تھے ان کی دلجوئی مقصود تھی نا، اور عزت کرنا جیسے فقراء کی اور مساکین کی، جن کو کوئی نہ پوچھتا ہو ان کو کون پوچھتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کو بس یہ بات، اللہ ہے نا اپنے بندوں کی لمحہ لمحہ رہنمائی فرمانے والے، تو فوراً نے فرمایا کہ نہیں۔ اور دوسرا جو میرے ذہن میں جاتا ہے، اللہ نے اس لیے بھی کہا ہوگا کہ یہ جو رؤسائے قریش تھے یہ لوگ بڑے ہی متکبر انسان تھے، بہت متکبر تھے، اور غریب لوگوں کو بالکل پاس پٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ شاید اللہ نے اس لیے بھی عطاب کیا ہوگا کہ محبوبہ یہ جو بڑے امیر کبیر اور متکبر بنتے ہیں نا، ان سے زیادہ ویلیو میرے اہل ایمان بندوں کی ہے۔ تو عبس و تولی یعنی چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے یا چین بجبی ہوئے اور منہ پھیر لیا۔ جاءہ الاعمی، وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے تھے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور رب کریم فرما رہے ہیں کہ آپ کیا جانیں محبوبہ، شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا، مراد کہ وہ پہلے تو پاکیزہ تھے لیکن جب آپ کی زبان اقدس سے کچھ سنیں گے تو اور پاکیزہ تر ہو جائیں گے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے اس لیے تمہید باندھی کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر
ऐसे ऐसे आप कह सकते तबसरे करते हैं कि दिल फटता है गोया के। और हजरत उमर के दौरे अक्दस में किसी ने जानबूझ के ये आयात मुबारक पढ़ा करते थे तो हजरत उमर ने उन्हें सख्त सजा दी थी। आप इसकी डिटेल जो है बहुत सारी तफासिर की बुक में पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब थे जो अल्लाह ने खुद सिखाए थे कि हुजरों से बाहर खड़े हों, हुजूर को ना बुलाएं, हुजूर की आमद का इंतजार करें। फिर यहाँ तो बात ही बड़ी अदब की थी, बड़े अदब से बैठे, दोबारा बात नहीं करें। लेकिन बहरहाल जो समझाना मकसूद था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ असल में जो टूटे हुए लोग थे ना, उनकी दिलजोई मकसूद थी। और ये भी हमारे लिए भी है कि अल्लाह तो बड़ा कदरदान है कोई उसके रास्ते में आने वाला, अल्लाह तो इतनी कदर करता है। और ये भी बात नहीं कि रसूलुल्लाह की शान अक़दस कम है, ऐसी भी बात नहीं है। और यद्दक्कर फतनफ़अहु ज़िक्रा, या वो जो आप नसीहत करते उसे नफा भी पहुंचाती और वो गौर व फिक्र भी करता। अम्मा मन इस्तगना, लेकिन जो परवाह नहीं करता, फांत लहू तसद्दा, महबूबा आप उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। इसमें मोहब्बतों की भी बोली, समझाना भी तो मकसूद होता है ना। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़का, और याद रखिए महबूबा आप पर कोई जरर नहीं, कोई तकलीफ नहीं कि अगर वो ना सुधरे तो। यानी इसलिए ये नहीं कि अगर कोई नहीं सुधरेगा तो आपकी पकड़ होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लम्हे फिक्र होती थी कि लोग जो गुमराहियों की तरफ हैं उधर क्यों हैं, क्यों नहीं हक की तरफ आते। अम्मा मा जाअक यसा, और जो आपके पास दौड़ता हुआ आया वह यख्शा, देखना महबूबा वो दौड़ भी रहा है और वो डर भी रहा है। फांत अनहु तल्लाहा, तो आप उससे बेरुखी बरतते हैं। कल्ला इन्नहा तस्किरा, ऐसा नहीं चाहिए, ये तो नसीहत है ना। फमोशा अज़करा, तो जिसका जी चाहे इसे कबूल करे। ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि महबूबा जिसका जी चाहे वो इसको कबूल कर ले। तो आप अपनी ड्यूटी आसान तरीके से देते रहें, बाकी इनकी मर्जी है, जिसका दिल चाहे मान ले, जिसका जी चाहे रुख फेर ले। मान लेगा तो कामयाबी उसकी, तो रुख फेरेगा तो सजा भी उसके लिए है। फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये ऐसे सहीफों में शब्द हैं जो मुअज़्ज़ज़ हैं। यानी इससे मुराद क्या है कि ये जो काबिल अदब वर्कों में लिखा हुआ है, ये कहना मकसूद है। ये अदब वाली किताब है, कुरान करीम अदब वाली किताब है, इसका एहतराम भी जरूरी है। कुरान करीम में यहाँ भी आपको समझ आ रही है कि ये फी सुहुफिन मुकर्रमा, मुकर्रमा का माना क्या होता है, मुअज़्ज़ज़। और फिर आगे पूरी आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। और पीछे हमने पढ़ा था कि जो अल्लाह की निशानियां, उसमें किन किन को निशानियों को गिनवाया गया था। वो जो जानवर होते हैं ज़बह किए जाते हैं वो भी अल्लाह की निशानियां। जो इन चीज़ों की ताज़ीम करते हैं वो किस लिए करते हैं, दिलों के तकवा के सबब करते हैं। हर तक इम्कान कोशिश किया कीजिए कि कुरान करीम का एहतराम किया जाए, आप किया करें। ये जो रवाज चल निकला है ना कि कोई ऊपर बैठा होता है कोई नीचे बैठा होता है, ये गलत तरीका है। ये जो बीमार है उन पे कोई ऐसा नहीं है कि फतवा दिया जा सकते, बीमार ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जरा सी बीमारी हो तो ऊपर बैठ जाए। मेरे नजदीक तो बेहतर है कि सेपरेट कमरे में बिठा दिया जाए जो नीचे नहीं बैठ सकते, और जो नीचे बैठ सकते हैं या सेम जो है इक्वल पोजीशन में बैठ सकते हैं उन्हें इक्वल पोजीशन में बिठाया जाए। और जूते को और कुरान करीम को इकट्ठा कर देना या कुरान करीम को सराहना बना के लेट जाना, ये जरा गैर मुनासिब बात है। मरफूआत मुत्तहरा, ये कुरान करीम की तारीफ फरमा रहा है कि जो बुलंद मर्तबा और पाकीज़ है। कौन? ये जो सहीफे कुरान करीम, इसका तस्करा पहली किताबों में भी लिखा हुआ है। बेईदी सफरा, ये ऐसे कातबों से, कातबों के हाथों से लिखे हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं। किराम बरारा, और वो लिखने वाले नेकूकार हैं। ये देखिए लिखने वाले भी सुथरे हैं, लिखने वाले सूत्र हैं, औरात भी इसके सूत्र हैं। क़ुतिल अल इंसान मा अकफरा, फिर अल्लाह फरमाता है गारित हो। कौन? मौला करीमा, वो मुनकर जो इंसान है वो कितना एहसान फरामोश है, वो कितना एहसान फरामोश है।
من अय्यि शैइन खलका, जरा देख तो सही इंसान अल्लाह ने उसे कैसे पैदा किया, किस चीज से पैदा किया। अगर ये देखे इंसान तो कभी तकब्बुर नहीं कर सकता। फरमाया मिन नुतफा, एक बूंद से तो तुझे पैदा किया गया है, और अभी इंसान हो कि इंसानों को भी और लोगों को भी और पाक चीजों को भी सुथरा नहीं समझते हो, बराबर अपने नहीं समझते हो। जरा गौर से और आंखें खोल के हयाती बसर करो। खलकहु फकद्दरा, उसे पैदा किया फिर उसकी हर चीज अंदाजे से बनाई। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी शान है, हर चीज को बड़े अंदाजे से बनाया। देखिए कोई चीज भी ओड नहीं लगती, आज़ा आपने देखिए तो सही, हर चीज बहुत प्यारी लगती है, बालों नाखनों होंठ हर चीज को आप देखें तो। मसबीला यस्सरा, और फिर जिंदगी की राह उस पर आसान करती। कितनी आसानियां हमारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमा दी। तुम अमातहु फअखबरा, फिर इससे मौत दी और उसे कब्र में पहुंचा दिया, और कब्र में पहुंचा दिए। देखिए इज्जत फिर भी इंसान की कितनी रखी, कब्र में पहुंचा दिया और उसे दुनिया में ऐसे फेंका नहीं। तुम इज़ा शाअ अंशरा, फिर जब चाहेगा रब्बे करीम तो उस इंसान को जिसको मौत दी थी दोबारा जिंदा कर देगा। कल्ला लम्मा यक़दिमा अमरा, यकीनन वो बजा ना लाया जो अल्लाह ने उससे हुक्म दिया था। आप सारे इर्द गिर्द देखें और तमाम इंसान देखें, क्या अल्लाह के अहकामात को आसान तरीके से पूरा कर रहे हैं? नहीं ना, अल्लाह को भी पता है। फलियांजुरिल इंसानु इला तामी, फिर जरा गौर तो कर ए इंसान, जो तू खाता है अपनी ग़िज़ा की तरफ तो देख। कितने मुख्तलिफ किस्म के रंगों के फ्लेवर्स होते हैं, खाने होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। देखना इंसान, ये किसने पैदा किए? रब्बे करीम ने ना। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बेशक हमने जोर से पानी बरसाया। तुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, और फिर अच्छी तरह फाड़ा जमीन को, यानी जमीन के अंदर पानी आपको पता है जाता है, और फिर जमीन के अंदर वो जो मुर्दा हुई होती है फिर वही जो बीज उसमें बोते हैं वही फाड़ के बाहर आता है। ये एक खूबसूरत समा है। और फिर तरकारियां फ्रूट्स वगैरह निकलते। फंबतना फीहा हब्बा, फिर हमने इसमें गल्ला पैदा किया। वाइनबा वक़ब्बा, और अंगूर पैदा किए, और तरकारियां जो सब्जियां होती हैं वो पैदा की। वज़ैतून व नखला, और जैतून पैदा किया, बहुत ही प्यारी चीज है। और खजूरें पैदा की जिसमें इतनी ज्यादा फौलाद होती है, आयरन होती है। हदाइक गुलबा, और घने बागात पैदा किए। बागात भी तो आप देखें, जिस बाग को भी आप देखेंगे मन को ठंड पहुंच जाएगी। वफाकिहतम व अब्बा, और तरह तरह के फल और घास अल्लाह ने पैदा किए हैं। आप मार्केट्स में आप जाते हो तो देखते नहीं हो कि किस किस्म के फल फ्रूट एप्पल आप देखें, बनाना आप देखें, कोई भी देखी चीज मुख्तलिफ ममालिक की होंगी तो साइज में चीजों में भी फर्क होगा। और वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, नजर उठा के तो देखिए मार्केट्स में जब जाते हैं तो काउंट नहीं की जा सकती, अल्लाह की इतनी नेमतें होती हैं। बताअल्लकुम व लिअनआमिकुम, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए खाने पीने के लिए सामान है, और तुम्हारे मवेशियों के लिए भी सामान है। फ़इज़ा जातिस साख़ा, फिर जब कान बहरा करने वाला शोर उठेगा बहुत सख्त, और वो इतना सख्त है, कयामत का ये छोटी सी झलकी दिखाई जा रही है। यौमा यफिरुल मरअु मिन अखी, उस दिन आदमी भागेगा किससे? अपने सगे भाई से भी भागेगा। व उम्मिही व अबी, वो माँ जो उससे अजीज थी, वो बाप जिस पे जान कुर्बान करता था, वो अपनी माँ और बाप से भी भागेगा। और साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से, जब सारे काम वो छोड़ देता था अपनी बीवी बच्चों के लिए, ये उससे भी भागेगा, अपने बच्चों से भी भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, और हर शख्स को उस दिन अपनी फिक्र लाहक होगी, यानी हर शख्स को उनमें से जितने लोग होंगे हर एक को अपनी अपनी फिक्र लाहक होगी, जो उसे सबसे बेपरवाह कर देगी। अब उसे दूसरों की फिक्र नहीं होगी, अपनी जान की पड़ गई होगी।
وجوہ یومئذ مسفرہ، اور اس دن دیکھیں یہ تو وہ لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے، اب یہاں تو پیارے پیارے لوگ ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہوا کہ وہ جو دن ہے نا، اس دن میں کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے جو نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور ہنستے ہوئے، خوش و خرم، لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اب ان سے اپوزٹ لوگوں کی باری آئی، اور کئی منہ اس دن غبار آلود ہوں گے، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ یہ ناکام طبقہ ہے۔ ایک پہلے ہم نے پڑھا نیکوکاروں کا، اور ابھی بات ہو رہی ہے وہ لوگ جو بدکار ہیں، یا دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، گناہ کبیرہ کرنے والے، ترحقھا قطرہ، اور ان پر کالک لگی ہوئی ہوگی، یعنی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، جیسے ہوتا ہے کوئی غم ملتا ہے تو فوراً چہرے کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا مراد ہے، جھلسے ہوئے چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کئی منہ غبار آلود ہوں گی، کالک لگی ہوئی ہوگی۔ رب فرماتا ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی وہ کافر ہیں جن کے چہرے پہ غبار آلود ہوں گے اور کالک لگی ہوئی ہوگی۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ کفرۃ الفجرہ، کافر فاجر لوگ ہوں گے۔ آپ خود بتائیے کہ کون سا خوش نصیب طبقہ ہوا؟ وہ نا جنہوں نے اللہ سے لگائیاں ہوں گی، ان کو ہی تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کیا آیا تھا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک تو ان کا منظر ہے، اور دوسرا کن کا؟ بد نصیب طبقے کا۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، یاد کرو نا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، یہ قیامت کا منظر ہے، ایسے قیامت ہولناک ہوگی۔ سورج جو روشنی دینے والا ہے یہ لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، یعنی چلائے جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گھابن اونٹنیاں چھٹی پڑی ہوں گی، 10 ماہ کی جو گھابن اونٹتی ہیں وہ بیکار سی ہو جائیں گی نا۔ یا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ جب، نہیں یہی آسان ہے، اتنا ہی بہتر ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے۔ ابھی تو وہ جانور جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کدھر ہوتے ہیں؟ جنگلوں میں ہوتے ہیں، اور انسان اس جو آباد ایریے میں وہاں ہوتے ہیں۔ ان جو وحشی درندے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آبادی والی جگہ پہ آئیں، لیکن جب قیامت کا سماں ہوگا وحشی جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہوگا۔ جیسے سانپ ہے، وہ کاٹ نہیں سکے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اتنا سخت، جیسے زلزلہ ہوتا ہے نا، یہ تو نارمل کنڈیشن ہے، اس دن تو بہت سختی ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پانی 2 گیسوں یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے نا، مجموع ہے۔ ان میں سے ایک گیس جو ہوتی ہے وہ بھڑکانے والی ہوتی ہے، اور دوسری گیس بھڑک اٹھنے والی ہوتی ہے۔ یہ تو رب کی شان ہے نا کہ رب نے اس کو پانی بنا دیا، یہی زندگی دیتا ہے، بلکہ آگ کو بھی بجھاتا ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو جو رول ہے اس کا، ان آکسیجنز کا، وہ لاگو ہو جائے گا، اور یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گی، تو یوں یہ بھڑک جائے گا، شعلے آگ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جسموں سے جانیں جوڑی جائیں گی، یعنی قیامت والے دن روحوں کے ساتھ جسموں کا تعلق بحال ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی جو بچی ہے، اب جنہوں نے درگور کیا اس سے نہیں، بلکہ جو زندہ درگور ہوئی بچی ہے اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی۔
باپ ماں جو مارتے تھے ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ ان ظالموں سے پوچھا بھی جائے، اس قابل بھی جانا جائے کہ سے پوچھے کہ کیوں تم لوگوں نے ایک معصوم بچی کو قتل کیا، بلکہ ڈائریکٹ بچی سے پوچھا جائے گا، بچی تو بتا تو صحیح کیوں تیرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، تو پھر خود سوچیے، امیجن کیجیے کتنا سخت سما ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ویسے ہی دوزخ کی سختی اتنی زیادہ، دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ اس کی تپش ہے، اور جب بھڑکائی جائے گی تو پھر عالم کیا ہوگا۔ اور پھر بات آ رہی ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کون سے کیا کیا اعمال لے کر اس دنیا میں جو کیے اعمال وہ لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی، اور یہ تاروں کی بھی تو ایک نہیں بہت ساری اقسام ہیں، کچھ تارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کچھ اور سی اقسام، یہ تو مالک جانتا ہے نا۔ الجوار الکنس، اور قسم کھاتا ہوں سیدھے چلنے والے یا رکے رہنے والے تاروں کی۔ کنس کا معنی ہوتا ہے جو غائب ہو جاتے ہیں، یہ پیچھے بھی ہٹنے والے اور جو غائب ہونے والے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی بھی جب وہ رخصت ہونے لگے اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے، مراد کیا ہے کہ جب وہ نمودار ہو۔ اتنی قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن کریم ایک معزز قاصد کا لایا ہوا قول ہے، عام کتاب نہیں ہے، خاص کتاب ہے، خاص لوگ لے کے آئے اور خاص سینوں کے اندر، یعنی رسول اللہ کے سینے اقدس میں پر نازل ہوئی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور جو قوت والا ہے، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ معزز قاصد کی، جو عزت والا ہے اور عرش کے مالک کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے۔ مطاع ثم امین، جو سب فرشتوں کا سردار ہے اور بڑا امین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس نے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا یہ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے۔ اتنی قسمیں کھا کے اتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بلا شبہ اس نے اس قاصد کو، یعنی حضرت جبرائیل امین کو دیکھا ہے، کہاں؟ بالافق المبین، روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور دیکھو لوگو، یہ جو تمہارا محبوب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، یہ بڑی مہربان ہے، یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں ہے۔ کسی کو کچھ پتا ہو تو تبھی بات ہو رہی ہے، اس مین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا، امت ایسے ہی لڑنا شروع ہو گئی، اس کا کسی کا بھی کوئی اختلاف حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ذاتی غیب کا علم جو ہے، یعنی علم کی دو اقسام ہے، ایک ذاتی ایک عطائی۔ ذاتی علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھو لوگو، یہ کوئی کاہن نہیں ہے، یہ کہنا سراسر زیادتی ہے۔ کاہن کے پاس تو غیب کا علم ہوتا ہی نہیں، وہ تو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، تخمینے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، منتیں کی جاتی ہیں تب جا کے وہ بتاتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، منہ مانگے ان کو دی جاتے تو تب وہ منہ سے کچھ نکلتا ہے۔ یہاں کیا حال ہے کہ علوم غیبیت کے خزانے جو انہیں بخشے گئے ہیں، یہ یاد رکھیں، جو انہیں بخشے گئے ہیں، وہ معارف الہیہ سے
ان کا سینہ معمور ہے، وہ تجلیات ربانی جو ان کے قلب منیر پر لمحہ لمحہ نازل ہو رہی ہیں ان کو بتانے میں یہ محبوب کریم آپ کا محبوب ہمارا محبوب ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ ان کے علوم اور معارف کا جو سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے نا سینے کے اندر، وہ ہر تشنہ لب کو بلا رہا ہے، جس کو ضرورت ہے، جو چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر کو دے دو تو غریب کو، نہیں 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 نہیں۔ آپ شعراء دیکھیں، یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں امیروں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ پیسے دینے ہوتے ہیں۔ یہ تو محبوب ایسا نہیں، یہ تو بخیل نہیں، یہ تو بلا بلا کے کہتے ہیں آؤ میرے سے سیکھ لو، خود دروازے ناک کر کر کے کہتے ہیں لوگوں آؤ نا ہدایت کی طرف۔ تو محبوب کریم غیب پر بخیل نہیں ہے۔ تو یہ قصہ ہمارا ختم ہو جانا چاہیے، فتنہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بولی ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کریم کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ یہ ساری قسمیں اٹھا کے رب کریم بتا رہا ہے فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، پھر تم منہ اٹھا کے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ تو نصیحت ہے، آ جاؤ ادھر، یہ نصیحت ہے جہان کے لوگوں کے لیے۔ لما شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت وہی پاتا ہے جو تم میں سے سیدھی راہ خود چلنا چاہتا ہے، اس سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یعنی اسی کو ہدایت ملے گی جو چاہتا ہوگا۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے، ہاں اللہ چاہے جو رب العالمین ہے، یعنی جو رب العالمین ہے وہ اگر چاہے گا تو تب آپ کو توفیق بھی ملے گی۔ یہاں بھی تو کیا پتا چلا کہ نیک ہو جو تو تکبر نہیں کرو کہ میں بڑا نیک ہوں جی، نہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اس کی فضل سے ہوتا ہے۔ سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ دیکھیں آسمان اور یہ بکھرنا یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ قیامت کی، یہ قیامت آنے والی ہے۔ جب آئے گی تو یہ ہولناکیاں ہوں گی۔ یہ جو آسمان ہے جس میں دراڑ نظر نہیں آ رہی یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ آپ خود سوچیے چھت ٹوٹتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا خوف ہوتا ہے، اور جب یہ سب کچھ ہوگا، جب ستارے بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، جھٹ پڑیں گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہنے لگیں گے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب دریا بہہ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، یعنی اکھاڑ دی جائیں گی۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے نا، فوراً اکھڑ جائیں گے سارے باہر۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو اعمال اس نے دنیا میں کیے تھے، اور وہ اعمال یعنی مرنے سے پہلے آگے بھیجے تھے، اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ کے آیا۔ پیچھے اگر اچھی اولاد، نیک صالح اولاد چھوڑ کے آیا، اگر فلاح عامہ کے کام کیے، یا کسی غریب کی پرورش کی، کوئی ادارہ چلایا، تو یا کسی کو نافع علم دیا، تو وہ سارے اثرات جو پیچھے چھوڑ کے وہ بھی اسے پتا چلے گا۔ پھر رب فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان سن، تو کدھر بھاگ رہا ہے اپنے رب کریم سے؟ اے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ یہ دیکھیں لفظ آیا رب کریم کے بارے میں۔ جب کوئی بھاگتا ہے تو غصہ آنا چاہیے نا، یہاں جبار اور قہار بھی تو آ سکتا ہے، نہیں کہا اے انسان تو کدھر، تو بے ہوشوں کی طرح بھاگ رہا، آنا لوٹ کے آ، میں تجھے کوئی سزا نہیں دوں گا۔ جیسے ماں
कहती है, जब बच्चा होता भी गलत बच्चा ही है, तो फिर नाराज भी बच्चा ही होता है, माँ को मारना चाहिए होता है, माँ कभी मार देती है, तो जो झल्ला बच्चा होता है, समझदार बच्चे तो माँ के करीब आते हैं ना, कि माँ शुक्र है तूने इस्लाह की, गलती मेरी थी, माफी मांग लेता है। लेकिन जो अहमक बच्चे होते हैं वो जब भाग के जाते हैं या कहीं घर छोड़ के जाते हैं, अक्सर आप अखबारों में देखेंगे वो बदनसीब लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को हदायत दे, गुस्से में जब जाते हैं तो अखबारों में क्या लिखा होता है कि मेरे बच्चे लौट आओ, कोई सजा नहीं मिलेगी। ऐसी माँ भी कहती है मेरे बच्चे क्यों धूप में खड़े हो, क्यों गलत जगह पे खड़े हो, लौटो, मैं तेरी गलती जरूर है लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, फिर बच्चा भी लौट आता है। जो समझदार होते हैं, यहाँ भी वही मोहब्बतों की बोली, बल्कि उससे भी ज्यादा, पता नहीं कितनी ज्यादा, मौत से ज्यादा प्यार करते हैं रब्बे करीम। क्या फरमा रहे, किधर तू जा रहा है, क्या ख्वाबे गफलत में, इतनी मोहब्बतों की बोली, जिसने तुझे पाला, जिसने तुझे सब कुछ दिया, तू उसे छोड़ के किधर जा रहा है, लौट आना है इंसान। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, जिसने तुझे पैदा किया है, फिर तेरे आज़ाद को दुरुस्त किया है, फिर तेरे अनासिर को, जितने तेरे आज़ा हैं उनको मुअतदिल बनाया, ये हाथ, ये पाँव, ये सारे देख तो सही इंसान, कितनी मोहब्बत है इस बोली में। इसके बारे में पूरा दर्स दिया था मैंने, मकसद हयात, और चंद ये चीजें थी, आप जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। फी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, क्या ये जिस शक्ल में चाह रब्बे करीम ने तुझे तरतीब दे दिया। किसी भी इंसान को आप देखो, हर इंसान बड़ा प्यारा लगता है। जो हम तो वाइट रंग में फंस के बैठ गए हैं ना, अगर काले स्याह भी बंदे को या बंदी को आप देखिए, उसके ऊपर भी जो लाइंस होती हैं लगी होंठों के ऊपर, उसकी चमक इतनी प्यारी होती है। बाकी हर इंसान को अल्लाह ने बड़ा प्यारा बनाया, और जैसे बनाया वो अल्लाह की तख्लीक है। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, ये सच है बल्कि तुम तो झुठलाते हो रोजे जजा को। व इन अलैकुम लहाफिज़ीन, हालांकि तुम पर निगरान फरिश्ते मौजूद हैं जो लिख रहे हैं, जो तुम कर रहे हो वो लिख रहे हैं। किरामा कातिबीन, जो मुअज़्ज़ज़ भी हैं, वो हर्फ बहर्फ लिखने वाले हैं। यअलमून मा तफ़अलून, जानते हैं जो कुछ तुम करते हो, वो लिख रहे हैं ताकि तुम्हें दिखाएं। अल्लाह तो वैसे भी जानता है, जैसे आप मोबाइल में सब कुछ सेव कर लेते हो, ऐसे अल्लाह डाटा सेव कर सकता था। लेकिन ये भी तो देखिए, ये भी बोली सिर्फ मोहब्बत वाले लोग ही समझ सकते हैं। इन्नल अबरार लफी नाईम, सुनो लोगो, जो तुम में से अभी कुछ नेक अमाल कर रहे हैं ना, उनके साथ क्या सलूक करेगा, वो कैसे रहेंगे, वो रब्बे करीम फरमा रहा है कि बेशक नेक लोग ऐशो आराम में होंगे, जहाँ परमानेंट रहना है वहां की बात हो रही है, जन्नत में हमेशा रहोगे, ऐशो आराम में रहेंगे। इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और जो बदकार लोग होंगे वो जहन्नम में और हमेशा वहां रहेंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, दाखिल होंगे उसमें कयामत के दिन, किधर, जहन्नम में। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और वो इससे गायब नहीं हो सकेंगे। वमा अदराक मा यौमुद्दीन, आपको क्या इल्म कि रोजे जजा क्या है, यौमुद्दीन क्या है। सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन, फिर आपको क्या इल्म कि रोजे जजा क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि तुम्हें क्या खबर, हाँ मौला करीमा खुद बता रहे तू, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, ये वो दिन होगा जिस रोज किसी के लिए कुछ करना किसी के बस में नहीं होगा। ये वो दिन है, ये बार बार जो बताया जा रहा है, फरमाया ये वो दिन है कि कोई किसी का कुछ भला नहीं कर सकेगा अगर उसने ला इला नहीं पढ़ा, तो वो तो घाटे में रहा। वल अम्रु यौम इज़िल लिल्लाह, और सारा हुक्म उस रोज रब्बे करीम का ही होगा। जो शिफात करेंगे दूसरा तीसरा, वो अल्लाह की इज़्न से ही किया करेंगे। शुक्र करो आप कलमा गुओं में शामिल हो। सूरतुल
सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। बर्बादी है, हलाकत है किन के लिए मौला करीमा? वो जो बिजनेस करते हैं उनको कहा जा रहा है जो नाप तोल में कमी करने वाले हैं। वो जो बिजनेसमैन है ना, उनके लिए हलाकत है जो नाप तोल में कमी करते हैं। दुनिया में भी आप देखें तो बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है कि जो नाप तोल में कमी करते हैं। एक दफा तो चीज बिक जाती है लेकिन लोगों का एतमाद खो बैठते हैं। लेकिन जो लोग सही तरीके से काम कर रहे होते हैं उनके पास हुजूम भी होते हैं और अल्लाह बरकत भी देता है। और ये लोग आर्जी तौर पे फायदा लेने वाले हैं, फिर मक्खियां बैठती हैं उनकी हर चीज के ऊपर, लोग नहीं आते। और आखिरत में वैसे हलाकत है। तो हमें क्या चाहिए? रसूलुल्लाह की उम्मत को ये चीज ज़ेबान नहीं है। हज़रत शुएब की उम्मत ने यही गलत काम किया था, बददियानती की थी, तो फिर उन्हें सजा भी तो बड़ी मिली थी ना। चलें एक बात सुन लेते हैं, दर अक़दस पे चलते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रावी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, महबूब करीम ने फरमाया कि इन 5 चीजों पर 5 सजाएं मिलती हैं। नंबर 1, जो कौम अहद शिकनी करती है, आप अपना मुहासबा करते जाइए। क्या आप लोग क्या करते हैं? अहद शिकन है या वादा वफा करने वाले। जो अहद शिकनी करती है अल्लाह ताला उस पर उसके दुश्मन मुसल्लत कर देता है। और जो कौम अहकाम इलाही के खिलाफ फैसला करती है अल्लाह ताला उसको तंग दस्त कर देता है। और जिस कौम में बदकारी आम हो जाती है उसमें ताउन, उसमें कोरोना, उसमें ताउन फैल जाती है। आज कितनी बुराई है आप जानते हैं? आंखें भी जिना कर रही हैं, लिबास कैसे हैं, बातें देखो लोगों की, और किस अंदाज में बेहयाई फैलती जा रही है कि कलेजा फटता है। इसलिए फरमाया महबूब के हर बोल में सच्चाई है। तो फिर कोरोना होता है, फिर ताउन फैल जाता है, इसके अलावा अजीब अजीब किस्म की बीमारियां फैलती हैं। और जो कौम अपने यानी नाप तोल में कमी करती है तो वहां जराई पैदावार में बरकत नहीं रहती, कहत साली आ जाती है। और जो कौम ज़कात नहीं देती अल्लाह ताला उन पर जो रहमत की बारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वैल कहते हैं बर्बादी को, हलाकत को या खराबी को। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बादी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। आप जानते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये काम किया था तो अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया था। इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये ज़िम्नन अर्ज कर दूं कि जिस माशरे में सही बिजनेसमैन नाप तोल करके देते हैं उनके कारोबार में अल्लाह बरकत भी डालता है। और उनके जो शॉप्स हों या बड़ी बिजनेस हों, हुजूम उधर ही रहता है। लेकिन जो आर्जी फायदा हासिल करना चाहते हैं फिर वो मक्खियां मारते रहते हैं। और इसके बारे में चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे चलते हैं। महबूब करीम ने फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास रावी हैं कि इन 5 चीजों पर 5 सजाएं मिलती हैं। कौन सी? जो कौम ऐद शिकनी करती है, अपना मुहासबा आप साथ साथ जारी रखें। क्या आप अहद पूरे करने वाले हैं या अहद तोड़ने वाले हैं? तो महबूब ने फरमाया जो कौम अहद शिकनी करती है अल्लाह ताला उस पर उसके दुश्मन मुसल्लत कर देता है। और जो कौम अहकाम इलाही की खिलाफ फैसला करती है अल्लाह ताला उनको तंग दस्त कर देता है। और फिर महबूब ने फरमाया, लोगों सुनो, जिस कौम में बदकारी आम हो जाती है उसमें ताउन फैल जाता है। भले वो कोरोना के नाम से हो या किसी भी नाम से। ये ताउन किस सबब से आया? ये बदकारियों के सबब से आया है। ये बुराइयां, ये बेहयाइयां अभी भी नहीं रुक रही। इसी तो कभी डबल कभी ट्रिपल पता नहीं कौन कौन सी लहरें आती जा रही हैं। आज भी हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी पर्दों का एहतमाम करें, बुराइयों से बचें
اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. ہم بچانے کی کوشش نہیں کر رہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ آج عورتیں کس انداز میں آ گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو یہاں فرمایا جا رہا تھا کہ جو قوم اپنے ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تو جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے. جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں کرتا. تو کیا پڑھ رہے تھے؟ ہلاکت ہے کن کے لیے؟ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اور جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں، ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اپنے باری تو پورا پورا، اور جب دینے کی باری آتی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، خسارے میں رکھتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. کہ کیا وہ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے. کیا انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے؟ یقین ہوتا تو یہ عمل کر رہے ہوتے. لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے جس دن قبروں سے اٹھایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور رب کریم کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے. تو بتائیں کون سا منہ لے کے جاؤ گے لوگو؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نام عمل سجین میں ہوگا. مراد کیا ہے؟ کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں. وما ادراک ما سجین. کیا خبر تمہیں کہ سجین کیا ہے؟ یقیناً بڑی بات ہے. تو تبھی یہ سوالیہ نشان آ گیا. کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین. کیا فرمایا؟ تباہی ہو، ہلاکت ہو، خرابی ہو قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے. یہ جو جھٹلاتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے. تو آپ خود سوچئے، جو مانتے ہیں اور پھر جرم کرتے ہیں تو ان کا کیا حال ہونا چاہیے. الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو. وما یکذب الا کل معتد اثیم. اور اس روز جزا کو صرف حد سے گزرنے والے گناہگار ہی جھٹلاتے ہیں، باقی کوئی نہیں جھٹلاتا. انہیں پتہ ہے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں. وہاں لیم ایکسکیوز جھوٹ نہیں چلے گا. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں نا ہماری آیتیں تو کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نہیں، بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. یہ ہے حقیقت، اس سبب سے کہ وہ کرتوت برے کرتے تھے، یعنی ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے اس سبب سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یقیناً انہیں اپنے رب کے دیدار سے اس دن روک دیا جائے گا. اتنی بڑی سزا، رب کا دیدار نہیں ہوگا. ذرا امیجن تو کریں کسی بادشاہ کے گھر میں جائیں، ملنے کے لیے جائیں، 100 چیزیں لے کے بھی جائیں، وہ آپ سے ملاقات نہ کرے تو پھر آپ کی حالت کیا ہوگی. کسی عام گھر میں بھی جا کے دیکھو، وہ دروازہ آپ کو بند کر دے آپ کے آنے سے بیچ دے تو کیا حال ہوگا. ثم انہم لصال الجحیم. پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر ان سے کہا جائے گا جس کو تم جھٹلاتے تھے نا یہ وہی ہے، یہ وہی جہنم ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین.
اور نیکوکاروں کا جو صحیفہ عمل ہوگا وہ علیین میں ہوگا، اور یہ ان کا حق ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا، کیا خبر کہ علیین کیا ہے، علیون کیا ہے؟ کہا کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، اس سے مقربین جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں حفاظت کے لیے۔ ان الابرار لفی نعیم، سنو لوگو، جنہوں نے دنیا میں کچھ کر لیا نا، جنہوں نے صالحین کے صحبتیں اختیار کر لی یا خود صالح ہو گئے، تو فرمایا بے شک نیکوکار راحت و آرام میں ہوں گے۔ کدھر ہوں گے؟ جہاں پرماننٹ رہنا ہے، ان کے گھر بھی سونے، ان کی آرام اور ہر چیز ان کی احسن ہے۔ علی الارائک ینظرون، وہ پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے مناظر ہے نا، اور وہاں پلنگوں پہ بیٹھ کے جنت کے مناظر کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر راحتوں کی شگفتگی سے۔ جب بندہ خوشحال ہوتا ہے تو اس کے چہرہ بتاتا ہے نا، تو یہ بھی کامیاب لوگ ہیں، ان کے چہرے بتائیں گے، کیونکہ وہ شگفتہ شگفتہ، وہ کھلے کھلے ہوئے، وہ گلابی چہرے، جہاں کوئی دھوپ نہیں، کوئی جھلسانے والی چیز نہیں، وہ شگفتہ چہروں سے آپ پہچان لیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں یعنی ہوتی نا بند، جیسے ڈسپوزیبل چیزیں ہوتی ہیں یا پانی ہوتا ہے اوپر سے کور ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی سر بمور خالص شراب انہیں پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر بھی اتنی سونی کستوری کی ہوگی جہاں سے خوشبوئیں آئیں گی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ کن کے لیے اتنے انعامات ہیں مولا کریمہ؟ فرمایا یہ ان کے لیے ہیں جو سبقت لے جاتے نیکیوں میں، جو کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو سبقت لے جانے کی کوشش کریں، سبقت لے جانے والے۔ آپ کہاں پہ کھڑے ہو؟ آپ کتنی کاوشیں کر رہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا۔ آپ کی کوشش کہاں تک پہنچی ہے؟ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں۔ تو کیا میں توقع رکھوں آپ سے؟ انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا فرمایا؟ تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اس سے رغبت کریں۔ متنافسون کے معنی بھی ہوتے ہیں سبقت لے جانے والے، یہ شائقین رغبت کریں۔ اور مزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ بھی ایک چشمہ ہے نا، جنت کی تمام شرابوں سے یہ اعلیٰ درجے کی شراب ہوگی۔ عین یشرب بہا المقربون، یہ وہ چشمہ ہے جن سے صرف کون پیئیں گے؟ مقربین پیئیں گے۔ کون پیئیں گے؟ مقربین پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ جرم کیا کرتے تھے نا اور اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب اہل ایمان ان کے قریب سے گزرتے تھے یا یہ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ یتغامزون، آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے یہ آنکھوں سے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ گھر لوٹ کے آتے تھے فیملی کے پاس تو دل لگیاں کرتے تھے آپس میں، یوں سمجھو کہ وہ اتراتے تھے، وہ تکبر کرتے تھے۔ فَكِهِينَ کا ایک معنی ہوتا ہے نا اتراتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے تھے، ان کی حالت، ظاہری حالت دیکھے نا، امارت اور غربت تو یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، جب ان کی ظاہری حالت کو دیکھتے تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں،
گمراہ ہیں. آج بھی بہت سارے اہل ایمان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ صحیح کام کر رہے ہوتے، کہتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جی. تو یہ کفار کا طریقہ یاد رکھیں، اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو لا الہ پڑھتے ہوں ان کے اوپر کفر اور شرک کی آپ فتوے لگاتے پھرو، کہو کہ یہ تو شرک کریں. ذرا توحید کا معنی بھی سمجھ لو بچو. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ اہل ایمان پر محافظ تو بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، نگران تو بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے نا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، سنو پھر سنو، آج جو لوگ ہیں نا یہ مومن، ان کی شان سنو. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج مومنین کفار پر ہنس رہے ہوں گے. آج مومنین خوش ہو رہے ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے، وہ عروسی پلنگوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے. اب فائدے میں کون؟ آپ خود اندازہ لگائیے. علی الارائک ینظرون، وہ پلنگوں پر بیٹھے کفار کی خستہ حالی کو دیکھ رہے ہوں گے. پھر کیا کہا جائے گا؟ هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیوں کچھ بدلہ ملا کفار کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے؟ آج تو یہ ہنس رہے ہوں گے نا. بڑی اذیت سہی تھی ان لوگوں نے بھی. تو کیا فرمایا؟ تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ضرور مل جائے گا. الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی. سورہ انشقاق، سورۃ الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، یاد کرو نا جب آسمان پھٹ جائے گا، امیجن کرو آپ. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان. جب کان لگا کے یہ دھیان دے کے سنا جاتا ہے تو عمل بھی تو صحیح کرتا ہے نا، یعنی اپنے پروردگار کا فرمان وہ بجا لائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دھیان سے سنا ہوگا نا. وحقت، اور اس پر فرض بھی یہی ہے اور اس پر لازم بھی یہی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ذرا امیجن تو کرو، اور زمین باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے. زمین تو خالی ہو جائے گی، یعنی زمین کے اوپر تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سارا کچھ باہر پھینک دے گی، اور بھی سب کچھ جو اس کے اندر ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے رب کا فرمان کان لگا کے دھیان سے سنے گی اور اس پر فرض بھی یہی ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک جب تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے. محنت کرتا ہے نا انسان کہ اے انسان جب قیامت قائم ہوگی تو یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے تو پھر تو اسے مل جائے گا. آپ کوشش کرتے ہو کیا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو دیا جائے گا اس کا نام اعمال، نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا. دنیا کا آپ پیپر ذرا دیکھ لیں، جس بچے کو کچھ آتا ہوتا ہے تو اس کو تو سب کچھ آسان لگتا ہے نا، آسان سے پھر ٹیچر بھی صحیح اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور جس کو کچھ نہیں آتا ہوائیاں پہلے ہی اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، آپ پڑھ سکتے ہو. اور قربان جو اپنے محبوب کریم پر کہ ان کے سبب ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ساری آسانیاں ہوں گی. انہی کے صدقے ہمارے اعمال ہمارے دائیں ہاتھوں میں بھی رب کریم رکھے گا، حساب بھی آسان ہوگا انشاءاللہ. توقع ہے رب کریم سے.
فسوف युहासब हिसाबन यसीरा, तो उससे हिसाब आसानी से लिया जाएगा। कौन, किन लोगों से? जो अल्लाह से मिलने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनका नाम अमल दाएं हाथ में होता है। वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, उनका अपने खानदान से ताल्लुक होगा, खानदान वाले घर बैठे होंगे। अब उनको जब ये हिसाब आसानी से मिलेगा, पर्चा रिजल्ट मिलेगा, और आसानी से हल हुआ हुआ जो पेपर होगा, रिजल्ट A+ मार्क्स आएंगे, तो फरमाया वो फिर वापस आएगा अपने घर वालों की तरफ। जैसे दुनिया में A+ लेने वाले लोग हैं, वापस आते हैं घर वालों की तरफ, खुश खुश आते हैं ना, ऐसे ही वापस लौटेगा वो दाएं हाथ वाला अपने घर वालों की तरफ, शादां भी होगा, खुश भी होगा, फरहाम भी होगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, फिर जो अपोजिट तबका है उसकी बात सुनो, और जिस बदनसीब को उसका नाम अमल पसी पुष्ट दिया जाएगा, फसौफ यदउ सुबूरा, वो चिल्लाएगा हाय मौत। जैसे दुनिया में किसी को परेशानी आती तो लोग क्या कहते हैं? मौत आ जाए, ऐसे मांगते हो ना। वहां तो मौत भी नहीं आएगी, हालांकि दुनिया में मौत मांगना गलत है, गुनाह है। वो क्या कहेगा? हाय मौत, हाय मौत। वो यस्ला सईरा, दाखिल होगा भड़कती हुई आग में। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, यही तो लोग थे दुनिया में जब थे, तो वो अपने अहल अयाल में खुशो खुर्म रहा करते थे। ये वो लोग, उनकी बात हो रही है कि ये दोज़ख में जाएगा, जो दुनिया में जिसके ये भी सारे तस्करे चल रहे हैं। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, वो ख्याल करता था कि अल्लाह के हुजूर लौट कर नहीं जाना, उसका यही गुमान था ना कि उसे तो लौट कर नहीं जाना। भला क्यों नहीं, इन रब्बहु कान बिही बसीरा, उसका रब उसे खूब देख रहा था। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, बस मैं कसम खाता हूँ शफक के, वल्लैलि वमा वसक़, और रात की, और जिनको वो समेटे हुए, सब की ये कस्में खा के क्या बात आने वाली है। वल क़मरि इज़ा इत्तसक़, और चांद की जब वो माहे कामिल बन जाए। लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, तुम्हें बदतदरीज, दर्जा बदर्जा, जीना यानी सीढ़ियां चढ़ना है। फमा लहुम ला युमिनून, बस ने क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते। ये सारी कस्में जो खा के बताया जा रहा है ना, ये असल में जो बच्चे का सारा प्रोसेस है, बच्चा बनना, दुनिया में आना, जवानी, और फिर बढ़ापा, और ये सारी चीज, ये दर्जा बदर्जा। और फिर कहा कि ये सारे तगैर और तबद्दल तूने देखे, तुझे अक्ल फिर भी नहीं आई। इन्हें क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते। व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआन ला यस्जुदून, जब उनके सामने कुरान करीम पढ़ा जाता है, जब उनके सामने कुरान करीम पढ़ा जाता है तो वो सजदा नहीं करते। यहाँ पे सजदा है, आप लाजमन सजदा जो है, जैसे अल्लाह आपको टाइम देता है तो लाजमन आप किया कीजिए, और उसके बाद भी दुआ मांगा करें। बलिल्लज़ीन कफरू युकज़्ज़िबून, बल्कि ये कुफार उसे झुठलाते हैं, झुठलाते हैं ना कुरान करीम को। वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो उनके दिलों में भरा हुआ है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, आप उन्हें खुशखबरी सुनाएं। फिर नहीं मानते, वो झुठलाते हैं ना, सुना दो उन्हें खुशखबरी दोज़ख की। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, हाँ जो लोग ईमान लेके आए और उसके बाद अमले सालिहा करते रहे, उनके लिए भी कुछ है। लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी मुनक़ते नहीं होगा। ये नहीं कि आज मिलेगा कल खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। उनको ये लुत्फ करम, ये रब्बे करीम की तरफ से
ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو آج جو کریں گے وہی کل پائیں گے نا لکی لوگ۔ آپ کیا کامیاب نہیں ہونا چاہتے؟ یقیناً آپ ہونا چاہتے ہیں، تبھی تو قرآن کریم سن رہے ہیں نا بڑے دھیان سے۔ سورۃ البروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اس کا بھی آغاز 3 قسموں سے کیا جا رہا ہے، برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، حاضر ہونے والے دن کی، وشاہد و مشہود، اور اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ شاہد اور مشہود کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض نے شاہد سے مراد یوم جمعہ لیا ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ لیا ہے، اور بعض نے شاہد سے مراد محبوب کریم لیا ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن لیا ہے، اور بعض نے شاہد سے مراد انبیاء کرام اور مشہود سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی ہے۔ بعض نے شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتے اور کرامن کاتبین، انبیاء کرام اور رسول اللہ اور سب، اور مشہود سے مراد کلمہ توحید اور دین اسلام کی تمام صداقتیں جن کی انسان سچے دل سے گواہی دیتا ہے وہ لیے ہیں۔ بہرحال حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے، قتلا اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور تفسیر خزائن عرفان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں بھی درج کیا ہے۔ ایک لڑکا تھا، وہ ایک راہب کی صحبت میں رہتا، میں اختصار کے ساتھ آپ کو سنا رہی ہوں۔ ایک راہب کی، ایک نیک بندے کی صحبت میں رہتا تھا، تو اللہ نے اس سے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے رستے میں ایک جانور ملا، تو کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں تو وہ ہلاک ہو جائے۔ ایسے اس نے پتھر مارا، وہ تو مر گیا، وہ جو جانور تھا، موذی جانور تھا، اور پھر اس کی دعائیں بھی بڑی قبول ہونے لگی۔ وہ کسی کوڑے کو، اندھے کو جیسے ہی دم کرتا تھا اللہ اسے شفا دے دیتا تھا۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نابینا ہو گیا، وہ پھر اس لڑکے کے پاس آیا، دعا ہوئی تو اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ یا وہ دربار میں گیا تو پوچھا کہ تمہیں تو ان سارے جتنے بھی ڈاکٹرز وغیرہ اس دور کے جو تھے انہوں نے لا علاج کر دیا تھا، تو تمہیں یہ آنکھیں کہاں سے ملی ہیں، یہ نگاہیں کہاں سے ملی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک لڑکا ہے اور سارا کچھ۔ پھر اس لڑکے کو بھی لے جایا گیا، اور اب جو اس کا وزیر تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لڑکے کے اوپر اذیتیں دی گئیں، پھر لڑکے کو جس نے سکھایا ان کے استاد کو اذیتیں دی گئیں، اور جن لوگوں نے اس لڑکے کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا اس کو بھی بڑی اذیتیں دی، اور پھر اس لڑکے کو کہا کہ لے جائیے اور آپ اس کو، یہ تو حدیث میں تو 3 جگہ کا آیا ہوا ہے کہ ایک تو اس کو آپ پہاڑ کے اوپر کھڑا کرے، زور سے دھکا دے۔ اب جو گروپ کیا ہوا تھا دھکا دینے کے لیے وہ تو مر گیا، لیکن یہ بچ گیا۔ اس نے بھی دعا کی تھی کہ مولا کریمہ میری مدد فرما۔ یہ اس کے اوپر میں نے پورا درس دیا ہوا ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ پھر اس کو اور پھر اس کو دوسری جگہ سمندر میں ڈبانے کے لیے لے گئے، لیکن پھر اللہ نے اسے اپنے اللہ کا نام لیا، اللہ نے بچا لیا، 2-3 جگہوں پہ باہر طور پر گئے۔ یہ واپس آئے، بادشاہ حیران ہوا کہ ہر جگہ میں اس کو ڈبو رہا ہوں، دھکے دے رہا ہوں، جلا رہا ہوں، یہ نہیں کچھ ہو رہا ہے اسے۔ تو کہا تم کیسے مرو گے؟ ہر بار ساتھ جو ڈبونے والے وہ مر جاتے ہیں، آپ بچ جاتے ہو۔ تو کہا کہ اگر آپ بسم اللہ رب الغلام کر کے ایک تیر چلاؤ گے تو پھر میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات؟ اس نے کہا ایک شرط ہے، لوگ اکٹھے کرو گے پھر یہ چلاؤ گے تب۔ اب سارے بندوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر اس پہ تیر چلایا گیا۔ اس معزز لڑکے کو جب وہ تیر لگا تھا یہی پڑھ کے، اب دیکھیں اس کافروں کے منہ سے بھی یہ بات نکلوا لی، بسم اللہ رب الغلام، جیسے انہوں نے تیر مارا اور یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ساروں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب کے
اوپر ہم ایمان لاتے، سارے ایمان لے کے آئے، اور جو ایمان لائے تھے ان کے لیے اس ظالم شخص نے، اس حکمران نے، بادشاہ نے ایک کھائی کھودی تھی اور سب کو گرایا تھا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ النار ذات الوقود، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صالحین کی بڑی شان ہے، یاد رکھیں بہت شان ہے، بڑی یہ شانوں والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمت بھی نصیبوں والے لوگ کرتے ہیں، اور ان کا ساتھ اور صحبتیں بھی نصیبوں والے لوگ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بڑی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے نا، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اس سے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، بس یہی نا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس اللہ کا جو سب پر غالب ہے، سب خوبیوں سرا ہے، تو یہ کچھ جلا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے جلتا وہ ان کو دیکھ رہے تھے، صرف اس جرم کے تحت وہ جل رہے تھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ اللہ، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے ایذا دی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، اذیت دی پھر توبہ بھی نہیں کی، تو رب فرما رہا ہے کہ ان کو جہنم کا عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ کون سی آگ میں؟ جہنم کی آگ میں، پھر وہ زندہ ہوں گے، پھر وہ سکن چڑھے گی، پھر جلیں گے، پھر جلیں گے، پھر جلیں گے۔ ان الذین آمنوا، اب جو ایمان والے لوگ ہیں، وعامل الصالحات، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے، لہم جناتوں تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، آپ کی رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور کون بچے گا؟ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آئیں گے، ان کو انعامات، لیکن اس کے اپوزٹ لوگ، ان کی پکڑ ہوگی۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، وہ جو فرعون اور ثمود کے لشکر تھے ان کی خبر پہنچی ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ جو کفار ہے نا یہ جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن کریم ہے۔ یہ کتاب بے شک ہزاروں لوگ اس کو نہ مانے، کروڑوں اس کو نہ مانے، لیکن رب کریم کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کریم عظیم الشان ہے، یہ مجید ہے، مجید، یہ بزرگی والا ہے، یہ شانوں والا ہے، یہ عزتوں والا ہے، اس کی شان بڑی ہے، پڑھنے والے بندے کو بھی اللہ اعزازات سے نوازتا ہے۔ فی لوح محفوظ، جو ایسے لوح میں لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی
اور رات کو نمودار ہونے والے کی، یعنی رات کے آنے والے کی قسم، آسمان کی قسم، وما ادراک ما الطارق، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کا وقت آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب، ایک تارا نہایت ہی روشن، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو، جس پہ حافظ نہ ہو، یعنی ہر انسان کے اوپر، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ دائیں اور بائیں والے فرشتے ہیں، ایک محبوب کریم کا جو بول ہے، فرمایا کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے اللہ نے مقرر کر کے دیے ہوئے ہیں۔ یہی تو وجہ، بہت سارے مصائب ہمارے وجہ سے گرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ بچ گئے، پتہ نہیں کیسے بچ گئے، وہ محافظوں کے سبب بچ جاتے ہو آپ۔ کیا آپ اس کو ان کو تنخواہیں دیتے ہو؟ نہیں، یہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، رسول اللہ کی امت تو اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، مرد اور عورت کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ وہ بہت قیمتی پانی ہوتا ہے، لیکن اس کو تو آپ کو پتہ ہے ایک نطفہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کو واپس لانے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، یاد کرو اس دن کو جب راز فاش ہو جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، بس نہ وہ خود اس میں نہ خود زور ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرج، قسم آسمان کی جس سے بارش برستی ہے، رج کا معنی ہوتا ہے لوٹ لوٹ کر آتی ہے، مین بار بار برستی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو بارش سے پھٹ جاتی ہے۔ انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن کریم قول فصیل ہے، یہ بڑا پیارا قرآن کریم ہے، یہ قوم فصیل ہے۔ وما ہوا بالہزل، تو سمجھ آئی کہ یہ قرآن کریم قرآن فصیل ہے، یعنی حق اور باطل کو بالکل کلیئر کر دیتے، جدا جدا کر دیتے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ واقید کیدا، میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو کفار کو آپ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، کچھ وقت انہیں اور کچھ مہلت دے دو، کچھ کہنے دو تھوڑے ٹائم پہ، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ پھر اب انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ کی ابتدا کرتے ہیں۔ سبح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے حبیب محترم آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کریم کے نام کی جو سب سے برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا، یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فسوی پھر اس کی ظاہری اور باطنی قوتیں دے کر درست کیا ہے، والذی قدر فہدی پھر ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا اور پھر اسے راہ بھی دکھائی ہے، یہ نہیں کہ ایسے چھوڑ دیے، ہر ایک کو راہ بھی دکھائی ہے، اس کی تخلیق کا مقصد بھی متعین کر دیا ہے، یعنی جو فرائض اس نے انجام دینے ہیں، جس مقصد کے لیے اسے
استعمال کیا جانا ہے، پورا پورا اندازہ کر دیا، یعنی سب کچھ تو بتا دیا ہے نا اسے. والذی اخرج المرعى، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل. اب دیکھیں جب زمین سے یہ نکلتا ہے اور کچھ ٹائم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی سبزی فروٹ آپ گھر میں بھی آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو، پھر کالی ہو جاتی ہے نا. یہ بھی تو اللہ کا نظام ہے. سنقرئک فلا تنسا، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے محبوبہ، آپ اسے بھولیں گے نہیں. کتنی محبتوں کی بولی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے نا، یہ بشارت ہے کہ آپ کو قرآن کریم حفظ ہو جائے گا. اتنی بڑی نعمت، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ آپ کا معجزہ ہے. اتنی بڑی کتاب بغیر کسی محنت مشقت تکرار کے آپ کو حفظ ہوگی. اللہ ہے نا. دیکھیے جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا فجعلہ غثاء احوا، اور یہ ساری چیزیں ان پہ بھی آپ غور کرتے جائیں. پھر اللہ نے یہ جو پیچھے بتایا قدر فہدا، ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، اس سے راہ بھی دکھائی. یہ تو انسان کی میں نے بات کی، آپ کسی جانور کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. جیسے ہر جگہ سے مرغی کے اور بطخ کے انڈے مل جاتے، اگر مرغی بطخ مل جائے تو اوپر بٹھا لیں، نہیں تو کسی گرم جگہ پہ یا جیسے رضائی وغیرہ ہوتی ہے اس کو تھوڑی تھوڑی سی برابر ہیٹ ملتی رہے، اس کے اندر سے دونوں بچے پیدا ہو، یا آپ ویسے باہر سے بازار سے بچے لے آئیں، چھوٹے دونوں بچے جو پہلے دن کے بچے مارکیٹ سے آپ کو مل جائیں گے. سامنے آپ ایک بطخ کا بچہ ہو اور ایک مرغی کا بچہ آپ سامنے برتن پانی کا بھر کے رکھیں، مرغی کا بچہ کبھی قریب نہیں آئے گا، بطخ کا بچہ کچھ نہیں بولے گا، پٹاخ اس میں چھلانگ لگا دے گا. اللہ نے انہیں سکھایا ہے نا. انسان کا بچہ 2 سال کا بھی ہوتا ہے تو چارپائیوں سے گر جاتا ہے، رستے سے گر جاتا ہے، دیوار پہ تو بڑا بچہ بھی گر جاتا ہے، لیکن بلی کا بچہ 2 دن کا بھی آپ بٹھاؤ تو دیوار سے بھی نہیں گرتا. یہ اللہ کے سکھانے کی ہے نا. اللہ ہے سکھانے والا، اور محبوب کریم کو اتنی بڑی چیز سکھا دی. یہ معجزہ میرے محبوب کا، یہ آپ کے محبوب کا. الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ سنقرئک فلا تنسا، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے، آپ اسے بھولیں گے نہیں. الا ماشاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے گا، جو بھلانا چاہے گا مالک بھلوا دے گا. انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے کس کو، ظاہر کو، وما یخفا، اور جو چھپی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم سہل بنا دیں گے آپ کے لیے شریعت پر چلنا، اس پر عمل کرنا. فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس آپ نصیحت کرتے رہیے. آپ نصیحت کریں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا، اگر نصیحت فائدہ مند ہو تو کرتے رہیے. سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ یقیناً سمجھ جائے گا. ویتجنبها الاشقی، اور جو دور رہے گا وہ تو بدبخت ہوا نا، تو دور رہے گا اس سے خالی بدبختی. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بالآخر بڑی آگ میں داخل ہوگا، جو اس سے دور ہوگا. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہاں وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا. قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اب آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہا کیجئے، نماز پڑھتے رہا کیجئے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ سب کو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، البتہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو پریفر کرتے ہیں نا، ترجیح دیتے ہیں، اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، وہ تو اور سی بات ہوگی نا. والآخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت جو ہے اس دنیا کی نسبت زیادہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. تو جس کو فائدہ جہاں سے زیادہ ہوتا ہے سیانہ بندہ ادھر ہی جاتا ہے نا. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کس کو آپ نے پریورٹی دینی ہے، دنیا کو یا آخرت کو. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً سب کچھ اگلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے.
कुरान करीम में तो है ही है ना, अगले सहीफों में भी लिखा हुआ है कि जिसने अपना तज़किया नफ्स किया होगा, जिक्र इलाही में मशगूल रहा होगा, नमाज अदा करेगा, तो उस और फिर उखरवी जिंदगी पर दुनियावी जिंदगी को जो है वो यानी तरजीह देगा, तो वो कोशिश में लगे रहेगा, तो चंद दिन तुम आराम यानी इधर नहीं बल्कि उधर परमानेंट आराम में रहोगे, आखिरत में बिल्कुल आराम ही आराम होगा। तो ये पहली किताबों में भी लिखा हुआ है, सौफ इब्राहिम व मूसा, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे थे, उनमें भी ये चीजें लिखी हुई हैं। सूरतुल गाशिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या आपको छा जाने वाली आफत की खबर हुई है? क्या आपको छा जाने वाली आफत की खबर हुई है, यानी कयामत की खबर हुई है आपको? वजूह यौम इदिन खाशिया, उस दिन कितने चेहरे जलील खार होंगे, आमिलतुन नासिबा, मुशक्कत में मुब्तला, थके मांदे, तस्ला नारन हामिया, थके होंगे। क्यों थके होंगे? असल में हमने पीछे पढ़ा था ना, 70-70 गज लंबी आहनी जंजीरों में जकड़े होंगे, फिर वो दाखिल होंगे दहकती हुई आग में, दोजख में दाखिल होंगे, तुस्का मिन आइनिन आनिया, पानी मिलेगा उन्हें, खोलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा उन्हें, लैस अलहम तामुन इल्ला मिन दरिय, इन्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, हाँ जो खारदार झाड़ होगी ना वो मिलेगी। ला युस्मिन वाला युगनी मिन जू, उसके खाने से ना कोई बंदा मोटा होगा और ना ये दो सखियों की भूख मिटेगी। वजूह हुई यौम इदिन नाइमा, सुनो उधर कुछ और लोग भी होंगे जिनके चेहरे बारौनक होंगे, कितने ही चेहरे उस दिन बारौनक भी होंगे। लिसाइहा रादिया, अपनी काविशों पर खुश होंगे कि हमने दुनिया में काविश की, आज हमें मजदूरी मिल गई। फी जन्नतिन आलिया, आलीशान जन्नत में होंगे। ला तस्मउ फीहा लागिया, और वहां कोई लग़व बात नहीं सुनेंगे। फीहा ऐन जारिया, उसमें चश्मे जारी होंगे। फीहा सुरुरुम मरफूआ, उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे होंगे। वाकवाबुम मौदूआ, और सागर बड़े करीने सलीके से रखे होंगे। वनमारिक मसफूफा, और गौ तकिए जैसे मैट्रेस एक्सेट्रा कतार दर कतार लगे होंगे। वज़राबिय्यु मबथूथा, कीमती कालीन बिछे हुए होंगे। अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, लोगों क्या तुमने गौर नहीं किया, ऊंट की तरफ नहीं देखा, उसे कैसे अजीब तरह बनाया गया है। इतनी लंबी गर्दन, ऊपर करता है तो झाड़ियां खा लेता है, जमीन पे करता है तो पानी पी लेता है, और भी बहुत कुछ, पतली टांगे, सैराह पे चलता है। वही लस्माई कई फरुफियात, और आसमान की तरफ नहीं देखा, उससे कैसे अल्लाह ने बुलंद किया है। वह इलल जिबाल कई फनुसिबत, और पहाड़ों की तरफ नहीं देखा, उससे अल्लाह ने कैसे नस्ब किया है। वह इलल अर्द कई फसुतिहत, और जमीन की तरफ नहीं देखा, उसे कैसे बिछाया गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हो आप, लेकिन चंद गजों को आप जरा खोद के तो देखे, नीचे पानी होते। फज़क्किर, बस आप उन्हें समझाते रहिए महबूबा। इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम तो समझाना ही है ना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनको जबरन मनवाने वाले नहीं हैं, आप जबरन नहीं मनवा सकते हो। आप ना घबराया करें महबूबा, आप क्यों परेशान होते, आप अपनी ड्यूटी दें, आप फिक्रमंद ना हुआ करें। हमने आपको बस इतनी जिम्मेदारी सौंपी है कि आप पहुंचा दे, अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो आपसे तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। इल्ला मा तवल्ला व कफर, मगर जिसने रूगर्दानी की होगी
कुफर किया होगा, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो अल्लाह ताला उसको सख्त अजाब देगा। इन्न इलैना इयाबहुम, बेशक उन्हें आखिरकार हमारी तरफ लौट कर आना है। कहते हैं ना, मुजरिम कितना ही भागता भाग ले, लौट कर तो उसे जेल में ही आना है ना। तुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम, फिर यकीनन हमारी जिम्मा उनका हिसाब लेना है। सूरतुल फजर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फजर, इधर भी कसमें खा के कुछ बताया जाने लगा है आपको। कसम है उस सुबह की, वलयालिन अश्र, और इन मुकद्दस रातों की। ये कौन कौन सी सुबह रातें हैं, इसमें भी मुख्तलिफ अकवाल हैं, और सबकी तो ज़ाहिर कुरान करीम में अलग अलग बताया जाता तो यकीनन कुरान करीम बहुत लंबा हो जाता, याद करना भी मुश्किल। मुजमल बता दिया गया कि 10 रातें हैं, 10 सुबह कौन सी हैं। ये जिलहज्जा की पहली 10 रातें, रमजान की जैसे अभी हैं आखिरी अशरा 10 रातें, मुहर्रम की पहली 10 रातें। ये 3 अकवाल उलमाए किराम की हमें मिलते हैं। वशफ़ी वल वत्र, और कसम है जुफ्त और ताक रातों की, जिन चीजों की अल्लाह कसमें उठाए यकीनन उनकी वैल्यू है, आप इन रातों की कदर कीजिए। वल्लैल इदा यसर, और रात की जब गुजरने लगी, हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए कसम है। ये जो बातें हैं ना, ये अक्लमंदों के लिए है, ये वही खाली समझ सकते हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या आपने मुलाहिजा नहीं किया कि आपके रब ने क्या किया आद के साथ। इरम ज़ातिल इमाद, इसी तरह इरम के साथ जो ऊंचों ऊंचे जो सतूनों वाले थे, बिल्डिंग्स वाले थे। अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, जिनका मिसल दुनिया में दोबारा पैदा नहीं किया गया। वसमुदल्लज़ीना जाबुस्सख्र बिलवाद, और समूद के साथ भी जिन्होंने चट्टानों को काट काट के वादियों उनको घर बना दिए थे। वफिरऔन दिल औताद, दराज करते ना वो पहले लोग, वो चट्टानों को काटते थे, बस्तियां फिर बनाते रहते थे। और फिरौन वाले दिल औताद, जो मेखों वाला था। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, जिसने सरकशी की थी, इन सारे लोगों ने सरकशी की थी अपने अपने मुल्कों में, और वो अपने मुल्कों में सरकशी करते थे। फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, फिर इनमें बकसरत फसाद बर्पा कर दिया था। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, बस आपके रब ने इन पर अजाब का कूड़ा बरसाया। ये भी एक किस्म का अजाब था। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक आपका रब सरकशों और मुफसदों की ताक में है। फअम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा, मगर इंसान बड़ी अजीब शय है कि जब आजमाता है ना उससे उसका रब, यानी उनको इज्जत देता है, फिर उस पर इनाम फरमाता है। फयकूल रब्बी अकरमन, तो वो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे बड़ी इज्जत दे दी। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा, और जब बंदे को आजमाता है ना, रोजी तंग करता है, तो कहने लगता है फयकूल रब्बी अहानन, कि मेरे रब ने तो मुझे जलील कर दिया। कल्ला, ऐसा नहीं है। वल्ला तुकरिमून अल यतीम, हकीकत ये है, और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये असल वजह, तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। यतीम की इज्जत करने वाला, उनके अखराजात बर्दाश्त करने वाला। और मैं कहूंगी कि अगर पूरे पाकिस्तान के लोग या अहले ईमान एक एक दो दो यतीम महरूम बच्चों की जिम्मेदारी ले लेते, तो उनको इल्म इतना अच्छे अंदाज से मिल जाता, और वो कल माशे के ऊपर बोझ ना होते बल्कि बोझ उठाने वाले होते।
ابھی نہ عزت دی جاتی ہے بلکہ زکوٰۃ ان کو دی جاتی ہے اور ان کو الٹا کھانے والا بنا دیا جاتا ہے. تو یتیم کی عزت کرنا بھی سیکھیے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم ترغیب دیتے ہو، موٹیویٹ کرتے ہو کس کو؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی. خود بھی کھلانا چاہیے، لیکن اگر خود نہیں کھلا سکتے تو دوسروں کو تو بندہ کہہ سکتا ہے نا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور چٹ کر جاتے ہو سارے کے سارا میراث بھی، ان کا بھی اور اپنا بھی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، نہ تم ان کے موٹیویٹ کرتے ہو نہ مال کا کچھ کرتے ہو، بلکہ تم تو ایسے ہو کہ حد درجہ محبت کرتے ہو مال سے. کلا یقیناً اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن سامنے لائی جائے گی جہنم. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور اس روز انسان کو سمجھ آئے گی لیکن اس سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس روز کہے گا انسان کہ کاش، اس روز کیا کہے گا کہ کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی میں، کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا اس اگلی زندگی کے لیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یعنی اللہ کے عذاب کی طرح کوئی نہیں دے سکتا، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح، اس کے پکڑنے کی طرح کوئی پکڑ سکے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. کون سے لوگ؟ یہ مقبول بندے، جو پیارے بندے، جنہوں نے اپنے دل کو اپنے اللہ کے ساتھ لگایا ہوگا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہا جائے گا واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب کریم تم سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی، بس کہا جائے گا کہ داخل ہو میرے خاص بندوں کے در، بدخلی جنتی، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم.